Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. In today's video we are going to learn translation of unit number 6 drug abuse यानी मंशियात की लत या नशे की लत. Before we begin the Urdu translation, let's first understand what the lesson is about. Unit number 6 drug abuse highlights one of the most serious social and health issues affecting people, especially young individuals. The lesson explains what drug abuse is, why people become addicted, and the harmful effects of drugs on physical and mental health, and how addiction can damage families and society. It also emphasizes the importance of making healthy choices, staying away from the drugs, and helping those who are struggling with addiction. Now let's start the easy Urdu translation of unit number 6 drug abuse. But keep your English textbook with you, watch the video till the end, and don't forget to like, share and subscribe for more class 10th English lectures. Here it comes the first paragraph. Drug abuse is a growing problem. منشیات کی عادت growing mean بڑھتا ہوا problem مسئلہ ہے in many countries بہت سے ممالک میں including سمیت پاکستان کے پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں منشیات کا استعمال ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. It affects یہ متاثر کرتا ہے not only نہ صرف individuals افراد کو but also بلکہ families خاندانوں کو اسکولوں کو and societies اور معاشرے کو as a whole پورے. یہ نہ صرف افراد کو متاثر کرتا ہے بلکہ خاندانوں اسکولوں اور پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. ڈرگ ابیوز منشیات کی لت means مطلب ہے the harmful نقصان دہ اور wrong use اور غلط استعمال of drugs نشاور چیزوں کا that can damage جو خراب کر سکتا ہے a person's health ایک انسان کی یا ایک شخص کی صحت behavior رویہ and life اور زندگی کو. منشیات کے غلط استعمال سے مراد نشاور چیزوں کا نقصان دہ یا غلط استعمال ہے جو ایک شخص کی صحت رویے اور زندگی کو خراب کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. The number of تعداد people لوگوں کی affected متاثر ہے by drugs منشیات سے is increasing وہ بڑھ رہی ہے every year ہر سال منشیات سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. This is a serious issue یہ ایک سنگین مسئلہ ہے that needs attention جس پر توجہ ضروری ہے from all parts of society ہر طبقے کی. یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر معاشرے کے ہر طبقے کی توجہ ضروری ہے. پیراگراف نمبر 2 is ڈرگ ابیوز منشیات کی لت happens تب ہوتی ہے when a person جب ایک شخص uses استعمال کرتا ہے illegal drugs illegal غیر قانونی drugs نشاور چیزیں. منشیات کی لت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص غیر قانونی نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے. These drugs ان منشیات میں can include شامل ہے ہیروئن حشیش چرس اوپیوم آئس اینڈ ایون سلیپنگ پلز اور حتیٰ کہ نیند کی گولیاں اور پین کلر یا درد کی گولیاں ٹیکن جو لی جاتی ہیں وداؤٹ بغیر ڈاکٹرز ایڈوائس ڈاکٹر کے مشورے کے. ان نشاور چیزوں میں ہیروئن چرس افیوم آئس حتیٰ کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لی جانے والی نیند کی گولیاں یا درد کم کرنے والی ادویات بھی شامل ہو سکتی ہیں. پیپل لوگ who become جو ہو جاتے ہیں ایڈکٹیڈ عادی to these substances ان چیزوں کے may find it ان کے لیے ہوتا ہے hard مشکل to stop چھوڑنا using them ان کا استعمال. جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کا استعمال چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. Their bodies ان کا جسم and minds اور دماغ become dependent انحصار کرنے لگتے ہیں on the drugs منشیات پر. ان کا جسم اور دماغ ان منشیات پر انحصار کرنے لگتے ہیں which causes جو وجہ بنتے ہیں damage نقصان کی to their health ان کی صحت and their relationships اور ان کے تعلقات کی جس سے ان کی صحت اور ان کے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے. Paragraph number 3 is there are many reasons
بہت سی وجوہات ہیں وائی پیپل کیوں لوگ شروع کرتے ہیں یوزنگ ڈرگس نشہ آور چیزوں کا استعمال. لوگ منشیات کا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کیوں شروع کرتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ون آف دا بگیسٹ، ایک بڑی وجہ از لیک آف اویئرنیس، وہ آگاہی کی کمی ہے. ان میں سے ایک بڑی وجہ آگاہی کی کمی ہے. مینی ینگ پیپل، بہت سے نوجوان لوگ ڈو ناٹ فلی انڈرسٹینڈ، وہ پوری طرح نہیں سمجھتے ہاؤ ڈینجرس، کتنی خطرناک ڈرگس منشیات کین بی ہو سکتی ہیں. بہت سے نوجوان پوری طرح نہیں سمجھتے کہ منشیات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. دے میں ٹرائی ڈرگس، وہ منشیات آزماتے ہیں آؤٹ آف کیوریوسٹی، تجسس میں، اور ڈیو ٹو، وجہ سے، پیئر پریشر فرام فرینڈس، دوستوں کے دباؤ کے. وہ کبھی تجسس کی وجہ سے یا دوستوں کے دباؤ میں منشیات آزما لیتے ہیں. پیراگراف نمبر 4 از ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اینڈ اسٹریس، اور ذہنی دباؤ یا تناؤ، آر ادر کامن کازز، دوسری عام وجوہات ہیں. بے روزگاری اور ذہنی دباؤ دوسری عام وجوہات ہیں. وین پیپل، جب لوگ فیل، محسوس کرتے ہیں، ہوپ لیس، نا امید، اباؤٹ دیئر فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں. جب لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں نا امید محسوس کرتے ہیں، دے میں ٹرن ٹو، وہ مائل ہو جاتے ہیں، ڈرگس، منشیات کی طرف، ٹو اسکیپ، بچنے کے لیے، فرام دیئر پرابلمس، اپنی مشکلات سے یا پریشانیوں سے. جب لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں نا امید ہوتے ہیں تو اپنے مسائل سے بچنے کے لیے منشیات کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. سم پیپل آلسو اسٹارٹ، کچھ لوگ شروع کرتے ہیں، یوزنگ ڈرگس، منشیات کا استعمال، بیکاز آف فیملی پرابلمس، خاندانی مسائل کی وجہ سے، پریشر ایٹ اسکول میں دباؤ، اور ایموشنل پین، اور جذباتی تکلیف. کچھ لوگ خاندانی مسائل، اسکول کے دباؤ یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. ایزی ایکسیس، آسان رسائی، ٹو ڈرگس، منشیات تک، آلسو پلیز اے رول، وہ بھی ایک کردار ادا کرتی ہے. منشیات تک آسان رسائی بھی اس میں ایک کردار ادا کرتی ہے. پیراگراف نمبر 5 is drug abuse has many harmful effects. منشیات کی عادت کے بہت سے نقصان دہ اثرات ہیں. فرسٹ، پہلے، اٹ افیکٹس، یہ متاثر کرتی ہے، دا ہیلتھ آف دا پرسن، اس شخص کی صحت کو، ٹیکنگ ڈرگز، جو منشیات لیتا ہے. سب سے پہلے یہ منشیات لینے والے شخص کی صحت کو متاثر کرتی ہے. اٹ کین ڈیمیج، یہ نقصان پہنچاتی ہے، دا برین، دماغ، ہارٹ، دل، لنگس، پھیپھڑوں، لیور، جگر، اینڈ ادر پارٹس آف دا باڈی، اور دوسرے جسم کے حصوں کو. یہ دماغ، دل، پھیپھڑوں، جگر اور جسم کے دوسرے حصوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ڈرگ یوزرز، منشیات استعمال کرنے والے، اکثر سفر، مبتلا ہو جاتے ہیں، فرام سیریس، خطرناک، ڈیزیزز، بیماریوں میں، اینڈ میں ایون، اور حتیٰ کہ ڈائے، مر جاتے ہیں، فرام اوور ڈوزز، زیادہ مقدار لینے سے. منشیات استعمال کرنے والے لوگ اکثر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نشے کی زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں. سیکنڈ، اور دوسری بات، ڈرگ ایبیوز، منشیات کی لت، ایفیکٹس، متاثر کرتی ہے، اے پرسنز بیہیویئر، ایک انسان کے رویے کو. دوسری بات یہ کہ منشیات ایک انسان کے رویے کو بھی متاثر کرتی ہے. اٹ کین کوز، یہ وجہ بن سکتی ہے، موڈ سوئنگز، مزاج میں تبدیلی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اینگر، غصہ، اینڈ کنفیوژن، اور ذہنی الجھن کی. اس کی وجہ سے مزاج میں تبدیلی، ذہنی دباؤ، غصہ اور ذہنی الجھن پیدا ہو سکتی ہے. مینی پیپل، بہت سے لوگ، who use drugs، جو منشیات استعمال کرتے ہیں، have trouble، انہیں مشکل ہوتی ہے، at اسکول میں، اور ورک، یا کام میں. بہت سے لوگ جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں انہیں اسکول یا کام میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے. they may lose interest، وہ دلچسپی کھو سکتے ہیں، in studying، پڑھائی میں، اور earning a living، اور روزگار کمانے میں. وہ پڑھائی اور روزگار کمانے میں دلچسپی کھو سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 7 is تھرڈ، تیسری بات، اٹ افیکٹس، یہ متاثر کرتی ہے، بوتھ، دونوں، فیملیز، خاندانوں، اینڈ کمیونٹیز، اور معاشروں کو. تیسری بات، یہ دونوں خاندانوں اور معاشروں کو متاثر کرتی ہے.
when someone جب کوئی in a family خاندان میں becomes addicted عادی ہو جاتا ہے to drugs منشیات کا، جب خاندان میں کوئی منشیات کا عادی ہو جاتا ہے it causes یہ وجہ بنتی ہے stress پریشانی and sadness اور غم کی for everyone else گھر کے دوسرے افراد کے لیے، تو یہ گھر کے دوسرے افراد کے لیے پریشانی اور غم کی وجہ بنتی ہے۔ ڈرگ ایبیوز منشیات کی عادت also leads جنم دیتی ہے ٹو کرائمز جرائم ایکسیڈنٹس حادثات اینڈ وائلنس اور تشدد کو ان دا سوسائٹی معاشرے میں، منشیات کی عادت معاشرے میں جرائم حادثات اور تشدد کو بھی جنم دیتی ہے۔ پیپل لوگ میں انوالو ملوث ہو سکتے ہیں ان دا ایکٹ آف تھیفٹ چوری اینڈ رابری اور ڈکیتی میں، اور ہرٹ ادرز اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ٹو گیٹ منی پیسے حاصل کرنے کے لیے فار ڈرگز منشیات کے لیے، لوگ منشیات کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر چوری ڈکیتی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے جیسے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ دس کریٹس اس سے پیدا ہوتا ہے فیئر خوف اینڈ انسیکیورٹی اور عدم تحفظ ان کمیونٹیز معاشرے میں، اس سے معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 8 is one of the most worrying thing سب سے زیادہ تشویش کی بات is that یہ ہے many drug users بہت سے منشیات کے عادی are young people وہ نوجوان لوگ ہیں teenagers کم عمر and university students اور یونیورسٹی کے طلبہ are especially خاص طور پر at risk خطرے میں ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ منشیات استعمال کرنے والوں میں بہت سے نوجوان شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر کم عمر لڑکے اور لڑکیاں اور یونیورسٹی کے طلبہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ سم اسٹوڈنٹس کچھ طلبہ اسٹارٹ یوزنگ استعمال شروع کرتے ہیں ڈرگس منشیات کا ایٹ پارٹیز پارٹیوں میں اور ود فرینڈس اور دوستوں کے ساتھ، تھنکنگ اٹ یہ سوچتے ہوئے اٹ از فن کہ یہ تفریح ہے۔ کچھ طلبہ دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں صرف تفریح سمجھ کر منشیات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ لیٹر لیکن بعد میں دے بیکم وہ ہو جاتے ہیں ایڈکٹیڈ عادی اینڈ کین ناٹ اسٹاپ اور نہیں چھوڑ پاتے، لیکن بعد میں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ نہیں پاتے۔ دس ڈیمیجز یہ نقصان پہنچاتا ہے دیر ایجوکیشن ان کی تعلیم ہیلتھ صحت اینڈ فیوچر اور مستقبل کو، یہ ان کی تعلیم صحت اور مستقبل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسکولز اینڈ کالجز آر ناؤ بیکمنگ اب ہو رہے ہیں مور اویئر زیادہ آگاہ آف دس ایشو اس مسئلے کا، اسکول اور کالج اس مسئلے کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو رہے ہیں۔ دے آر آلسو اسٹارٹنگ وہ شروع کر رہے ہیں اویئرنیس پروگرامز آگاہی کے پروگرام ٹو پروٹیکٹ حفاظت کے لیے اسٹوڈنٹس طلباء کے، وہ طلباء کی حفاظت کے لیے آگاہی پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 is the government حکومت is taking steps اقدامات لے رہی ہے to fight خلاف ڈرگ ایبیوز منشیات کے استعمال کے، حکومت منشیات کے استعمال کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ The Anti-Narcotics Force اینٹی نارکوٹکس فورس ANF works وہ کام کرتی ہے ٹو اسٹاپ روکنے کے لیے اسمگلنگ اینڈ سیل اور فروخت کو آف انلیگل ڈرگز غیر قانونی منشیات کے، اینٹی نارکوٹکس فورس غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے۔ دا گورنمنٹ حکومت آلسو رنز چلاتی ہے اویئرنیس کیمپینز آگاہی کی مہمات یا آگاہی کی کیمپینز ان اسکولوں میں کالجوں میں اینڈ آن ٹی وی اور ٹیلی ویژن پر ٹو ایجوکیٹ تعلیم دینے کے لیے دا پیپل لوگوں کو اباؤٹ دا ڈینجرز خطرات کے بارے میں آف ڈرگز منشیات کے، حکومت لوگوں کو منشیات کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے اسکولوں کالجوں اور ٹی وی پر آگاہی کی مہمات چلاتی ہے۔ پیراگراف نمبر 11 is there are also rehabilitation centers بحالی کے مراکز بھی ہیں where جہاں the people can go لوگ جا سکتے ہیں to get help مدد حاصل کرنے کے لیے against drug addiction منشیات کی عادت کے خلاف، ایسے بحالی کے مراکز بھی موجود ہیں جہاں لوگ منشیات کی لت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔ دیز سینٹرز یہ مراکز پرووائڈ فراہم کرتے ہیں میڈیکل کیئر طبی سہولیات
اینڈ کاؤنسلنگ اور مشاورت یا مشورے ٹو ہیلپ مدد کے لیے دا پیپل لوگوں کی ریکور صحت یاب ہونے کی. یہ مراکز لوگوں کی صحت یابی میں مدد دینے کے لیے طبی سہولیات اور مشورے فراہم کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 12 از دا فائٹ جنگ اگینسٹ ڈرگ ایبیوز منشیات کی عادت کے خلاف کین ناٹ بی ون نہیں جیتی جا سکتی بائی دا گورنمنٹ الون اکیلے حکومت سے. منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومت اکیلے نہیں جیت سکتی. فیملیز خاندان ٹیچرز اساتذہ اینڈ کمیونٹیز اور معاشرہ all have ان تمام کو an important role اہم کردار to play ادا کرنا ہوگا. خاندانوں اساتذہ اور معاشرے ان سب کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا. پیرنٹس والدین should talk وہ بات کریں openly کھل کر with their children اپنے بچوں سے about the dangers خطرات کے بارے میں of drugs منشیات کے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے منشیات کے خطرات کے بارے میں کھل کر بات کریں. They should create انہیں پیدا کرنا چاہیے a safe ایک محفوظ and loving environment اور محبت بھرا ماحول at home گھر میں where children جہاں بچے feel heard سنا محسوس کریں and supported اور سہارا ملا محسوس کریں. انہیں گھر میں ایسا محفوظ اور محبت بھرا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں بچے خود کو سنا گیا اور سہارا ملا محسوس کریں. ٹیچرز شوڈ کیپ اساتذہ کو رکھنی چاہیے این آئی نظر آن سائنس علامات پر آف ڈرگ یوز منشیات کی لت کی ان اسٹوڈنٹس طلبہ میں اینڈ گائیڈ اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے دیم ود کیئر نرمی سے اینڈ کائنڈنیس اور مہربانی سے. اساتذہ کو طلبہ میں منشیات کے استعمال کی علامات پر نظر رکھنی چاہیے اور نرمی اور مہربانی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ریلیجیس لیڈرز مذہبی رہنما سوشل ورکرز سماجی کارکن اینڈ دا یوتھ گروپس اور نوجوان گروہ شوڈ آلسو پلے ادا کرنا چاہیے دیئر رول اپنا کردار ان اسپریڈنگ پھیلانے میں اویئرنیس آگاہی اینڈ سپورٹ اور مدد کرنے میں دوست ان لوگوں کی ہوا ریکورنگ جو صحت یاب ہو رہے ہیں فرام ایڈکشن منشیات کی عادت سے. مذہبی رہنماؤں سماجی کارکن اور نوجوانوں کے گروہوں کو بھی آگاہی پھیلانے اور نشے سے صحت یاب ہونے والے لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پیراگراف نمبر 13 دیر آر مینی تھنگز بہت سے اقدامات ہیں وی کین ڈو جو ہم کر سکتے ہیں ٹو ریڈیوس کم کرنے کے لیے ڈرگ ایبیوز منشیات کے استعمال کو. منشیات کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ہم بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں. اویئرنیس پروگرامز آگاہی کے پروگرام شوڈ بی ہیلڈ منعقد ہونے چاہیے ان اسکولس اسکولوں میں کالجوں میں اینڈ کمیونٹیز اور معاشروں میں ٹو ٹیچ تعلیم دینے کے لیے دا ینگ پیپل نوجوان لوگوں کو اباؤٹ دا رسک خطرات کے بارے میں آف ڈرگ ایبیوز منشیات کی عادت کے. نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات اور خطرات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اسکولوں کالجوں اور معاشروں میں آگاہی پروگرام منعقد کیے جانے چاہئیں. مور ٹریٹمنٹ مزید علاج اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور بحالی کے مراکز شوڈ بی اوپن کھولنے چاہیے اکراس دا کنٹری ملک بھر میں سو دیٹ تاکہ پیپل اسٹرگلنگ جو لوگ مبتلا ہیں ود ایڈکشن منشیات کی عادت کے کین ریڈ آف وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں یا نجات حاصل کر سکیں دیز سوشل ایونٹس ان سماجی برائیوں سے. ملک بھر میں مزید علاج اور بحالی کے مراکز قائم کیے جانے چاہیے تاکہ منشیات کی لت میں مبتلا لوگ ان سماجی برائیوں سے نجات حاصل کر سکیں. وہ لوگ who use drugs جو منشیات استعمال کرتے ہیں should be treated with care ان کا علاج ہونا چاہیے with care توجہ کے ساتھ not hate نہ کہ نفرت سے. منشیات استعمال کرنے والے افراد کے ساتھ نفرت نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. They need support انہیں تعاون کی ضرورت ہے کاؤنسلنگ مشورے اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ کی ٹو ریکور صحت یاب ہونے کے لیے. انہیں صحت یاب ہونے کے لیے تعاون مشورے اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے.
The government حکومت should continue جاری رکھے to take strong action سخت کارروائی کرنے کے against خلاف drug traffickers ڈرگ کے اسمگلروں کے and sellers اور فروخت کرنے والوں کے. حکومت کو منشیات کے اسمگلروں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنی چاہیے. اسپورٹس کھیلوں آرٹس فنون اینڈ ہابیز اور مشاغل should be promoted فروغ دینا چاہیے among the youth نوجوانوں میں to keep them busy انہیں مصروف رکھنے کے لیے and away اور دور from these in harmful نقصان دہ habits عادتوں سے. نوجوانوں میں کھیلوں فنون اور مشاغل کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ مصروف رہیں اور ان نقصان دہ عادتوں سے دور رہ سکیں. پیراگراف نمبر 14 ڈرگ ایبیوز منشیات کی عادت از اے سیریس چیلنج ایک سنگین مسئلہ ہے ان پاکستان میں اسپیشلی خاص طور پر فار دا یوتھ نوجوانوں کے لیے. منشیات کا استعمال پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. اٹ ڈسٹرائز یہ تباہ کرتا ہے ہیلتھ صحت ایجوکیشن تعلیم فیملیز خاندانوں اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کو. یہ صحت تعلیم خاندانوں اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے. بٹ لیکن دس پرابلم یہ مسئلہ کین بی سولوڈ حل کیا جا سکتا ہے if we work together اگر ہم مل کر کام کریں. لیکن اگر ہم مل کر کام کریں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. The government حکومت schools فیملیز خاندان اینڈ میڈیا must unite متحد ہونے چاہیے to raise awareness آگاہی پھیلانے کے لیے and offer support اور مدد دینے کے لیے to those ان لوگوں کو who are affected جو متاثرہ ہیں. حکومت اسکولوں خاندانوں اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ مل کر آگاہی پھیلائیں اور متاثرہ لوگوں کی مدد کریں. ایوری ون ہر ایک ڈیزروز حق رکھتا ہے a chance ایک موقع to live زندہ رہنے کا a healthy صحت مند اینڈ ہیپی لائف اور خوش زندگی گزارنے کا. ہر انسان ایک صحت مند اور خوش زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے. بائی ہیلپنگ مدد کر کے دا پیپل لوگوں کی اسٹے اوے فرام ڈرگس منشیات سے دور رہ کر اینڈ سپورٹنگ اور مدد کر کے دوز ان کی ہو آر ٹرائنگ جو کوشش کر رہے ہیں ٹو ریکور صحت یاب ہونے کی. وی کین بلڈ ہم بنا سکتے ہیں اے بیٹر ایک بہتر اینڈ سیفر اور محفوظ پاکستان فار دا فیوچر مستقبل کے لیے. لوگوں کو منشیات سے دور رکھنے اور صحت یاب ہونے کی کوشش کرنے والوں کی مدد کرنے سے ہم مستقبل کے لیے ایک بہتر اور محفوظ پاکستان بنا سکتے ہیں. Okay students, that's all for today. I have translated the whole chapter. You should write the meanings in your book and learn the translation by heart. I hope that you have understood it well. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself. Bye bye.